کیسٹ نمبر 10 بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوع طب نبوی، جسمانی امراض اور اسلام۔ طب نبوی کی کتابوں میں مبالغہ آرائی پہلی قسط، آڈیو سی ڈی وی سی ڈی محمد صادق، فون نمبر 9899 63 47 68، آرٹسٹ ڈاکٹر عقیل احمد۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ صدق الله العظيم۔ اس آیت پاک میں بنی اسرائیل کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل تو آ چکی ہے پچھلی بار۔ حاصل اس کا یہ تھا کہ وہ ان کی غلامانہ ذہنیت آخر وقت تک ان کے ساتھ رہی۔ علماء تفسیر نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بیان کر کے حضرات صحابہ کرام کے ایک واقعے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ علماء ہر موڑ پر اصحاب موسیٰ اور اصحاب محمد کے درمیان موازنہ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر کے یوں ہی نہیں گزر جاتے، مسلمانوں کو توجہ دلاتے۔ یہ حال تھا موسیٰ کی امت کا اور یہ حال ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ کرام۔ یہاں طاعون کا قصہ تھا کہ طاعون پھیلا اور لوگ بھاگ پڑے۔ یہی واقعہ صحابہ کرام کے دور میں پیش آیا، جس کو علامہ ابن کثیر نے یہاں بیان کیا ہے، توجہ دلائی ہے کہ صحابہ کرام شام کی فتوحات میں مشغول تھے، تو شہر امواس میں طاعون تھی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے سالار تھے لشکر۔ انہی حالات میں امیر المومنین فاروق اعظم نے شام کا سفر کیا اور اپنے اس دورہ شام میں حضرت ابو عبیدہ کے لشکر سے ملنے کا ارادہ کیا، چل کر دیکھیں کیا حالات ہیں۔ جب حضرت عمر قریب پہنچے، امواس کے، تو ایک منزل پہلے صحابہ کرام نے ان کو وہاں روکا۔ بڑے بڑے اکابر مہاجرین و انصار ابو عبیدہ اور معاذ بن جبل سب حیات تھے، انہوں نے آ کر روک دیا۔ کہا امیر المومنین آگے طاعون پھیلا، کیا رائے ہے؟
اکابر مہاجر و انصار کیا رہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف موجود تھے، کہا امیر المومنین ٹھہریے، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد ہے، تو سن لیجیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، اذا کان بارض وانتم فیہا فلا تخرجوا حرارا، اے میرے صحابہ، اگر تم کسی ایسی سرزمین پر ہو جہاں وبائیں پھیل جائیں اور تمہارے سامنے ہو تو تم اس میں داخل نہ ہونا، جہاں طاعون، پلیگ، کوئی وبا پھیل رہی ہو دور رہنا، مت جانا، اور اگر تمہاری موجودگی میں طاعون پھیل جائے، پلیگ پھیل جائے، وبا پھیل جائے تو پھر اس سے باہر نہ، فرار نہ اختیار کر۔ امیر المومنین یہ روایت حضور کی مجھے یاد ہے، لہذا امیر المومنین نے واپسی کا ارادہ کر لیا اور کہا ابو عبیدہ تم میرے ساتھ چلو اور یہاں سے لشکر اسلام کو نکالو۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے فرمایا امیر المومنین آپ تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں، یہ وبا اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، آپ بھی بھاگ رہے ہیں اور مجھ کو بھی لے کر بھاگ رہے ہیں ساتھ۔ امیر المومنین خود امیر المومنین فرمایا ابو عبیدہ من قدر اللہ الى قدر اللہ، انہوں نے کہا افرارا من قدر اللہ، تقدیر سے بھاگ رہا ہو؟ کہا اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ بہت معقول جواب۔ ابو عبیدہ یہ تقدیر ہے کہ یہاں طاعون ہے، مجھ کو ٹھہرنا چاہیے، اور جب میرا ارادہ یہاں سے چلنے کا ہو گیا یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اگر اللہ کی تقدیر نہ ہوتی تو میں ارادہ ہی نہ کرتا یہاں سے نکلنا۔ بہت معقول ہے۔ ابو عبیدہ صحابہ کرام میں بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار ہوتا کہ میں اپنا جانشین بناؤں تو ابو عبیدہ ابن جراح کو، امین هذه الامہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عبیدہ امین هذه الامہ، وہ ابو عبیدہ۔ اور امیر المومنین نے کہا کہ کاش ابو عبیدہ میرے اور تمہارے درمیان اختلاف رائے نہ ہوتا، میں ہمیشہ تمہاری رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہاں مجھ کو اختلاف کرنا، تم کہتے ہو کہ یہاں وبا میں ٹھہرو، یہ تقدیر ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جا رہا ہوں، حضور کا ارشاد ہے، یہ بھی تقدیر۔ اگر تقدیر نہ ہوتی تو یہاں سے ہل نہیں سکتا۔ ابو عبیدہ نے انکار کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیر الہی پر اعتماد، اللہ اکبر، اس کی مثال میں اللہ رب العالمین کو اپنے نبی کے صحابہ کا یہ نمونہ بھی دنیا کو دکھانا۔ امیر المومنین مدینے واپس چلے گئے، وہاں جا کر ایک بہانے سے بلانا چاہا، ابو عبیدہ تم مجھ سے آ کر مل لو، مشورہ کرنا ہے، انکار کیا، میں نہیں آتا۔ پھر حکم بھیجا ابو عبیدہ تو اچھا ایسا تو کرو، یہ جگہ چھوڑ کر تو اور جگہ اختیار کر دو، کہاں یہ ٹھیک، یہ کر سکتے، تو اموات چھوڑ کر جادیہ تشریف لے گئی، یہ بلندی پر جادیہ، لیکن تقدیر الہی ہے، ابو عبیدہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وبا اور طاعون اپنا اثر کر چکا تھا ابو عبیدہ،
جابیہ تشریف لے آئے سارے لشکر کو لے کر، لیکن وہاں آ کر تعاون کے اثر سے شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ ابو عبیدہ نے اپنا جانشین بنایا تھا معاذ بن جبل کو، بہت بڑے صحابی ہیں، ان کا بھی اسی تعاون میں انتقال ہوا۔ جاویہ دونوں انتقال، بہت صحابہ کرام چیزیں ہیں، لیکن جو نمونہ قائم کر دیا اعتماد اور یقین کا اللہ کی ذات پر، وہ کہاں ہے؟ لشکر ہے، شام کا مقابلہ ہو رہا ہے شامی فوجوں سے، ضرورت ہے کہ بچاؤ، لشکر کو بچاؤ، لیکن اللہ کی تقدیر وہ اللہ کا کام، جو اللہ کو کرنا ہے، فتح دینی ہے فتح، شکست دینی ہے شکست، لیکن تقدیر الہی سے نہیں واقع صحیح ہو۔ اب یہاں ایک بہت بڑی بحث جس کو چھیڑا ہے علماء نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی جگہ وبا پھیل جائے تو وہاں سے باہر نہ نکلو، فلا تخرج، باہر کیا مطلب؟ یہ مطلب ہے کہ جب پھر خدا نہ خواستہ اور کوئی وبا پھیلے تو اندر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ اور مرنے شروع ہو جاؤ، یہ مطلب ہے؟ اس حدیث کو امیر المومنین عمر نے سمجھا ہے کہ رسول اکرم جو یہ فرماتے ہیں کہ وبا پھیل جائے باہر نہ ہو، کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، یہ مطلب کہ اس کا علاج کرو، تدبیر کرو، وبا دور ہو، بھاگو نہیں ہو۔ کہاں جاؤ گے بھاگ کرتے، جہاں جاؤ گے وہاں ابتری اور انتشار پھیلے گا، وہاں ٹکو، علاج کرو، تدبیر کرو۔ یہ منشا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو عمر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک اعلان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عرب جو ناآشنا تھا علم سے، تہذیب سے، طب سے، ناآشنا، ایک گاؤں تھا عرب۔ اگر پچھلے 50 برس پہلے پیچھے ہٹ جائیں تو اس کی یہ مثال کہ ایک گاؤں، اب تو خیر گاؤں کا ہر گاؤں شہر ہے، اور ایک شہر میں علم ہے، تہذیب ہے، طب ہے، ڈاکٹر ہیں، اور ایک دیہات میں کیا ہوتا، موٹی موٹی 2-4 دوائیں، انہیں پر وہ دیہاتی اپنا علاج کرتے، اور کیا؟ عرب اس ساری دنیا کے بیچ میں الگ الگ ایک دیہات تھا، کوئی علم نہیں، تہذیب نہیں، جبکہ یونان کا علم طب ساری دنیا میں پھیلا ہوا، اور یہ یونان کی ترقی کا دور حضور اکرم سے 700 برس پہلے کا ہے، جہاں سقراط گیلیلیوس پیدا ہوئے، اور ان علماء اور حکماء یونان نے ساری دنیا میں طب پھیلائی، ساری دنیا روشن ہے، لیکن عرب محروم ہے، عرب میں روشنی طب کوئی بھی روشنی نہیں تھی عرب میں، وہ تو ایک الگ تھلگ جزیرہ نما تھا، چاروں طرف علم، طب، یونان یہ، اور عرب کچھ اس عرب میں جو اللہ کا نبی پیدا ہوا اس نے ایک اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان اللہ انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء غیر داء واحد العرف۔ یہ اصول قدرت کا اعلان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اس سرزمین عرب میں، جو سرزمین عرب ایک کوڑا دیہات تھا، کچھ نہیں تھا، کیسی تھی، کیسا کچھ نہیں۔ لوگوں، اللہ رب العالمین نے بیماری اور شفا دونوں چیزیں نازل کی ہیں۔ انزل اللہ، اسے اتارا ہے، دوا کو بھی اور دا کو بھی۔ اور وجعل لکل داء دوا، اور ہر بیماری کے لیے دوا پیدا کی، ہر بیماری لکل داء، سوائے ایک بیماری کی، اور اس کا نام بڑھاپا ہے، ہرم، اس کی دوا نہیں، کیونکہ بڑھاپے کا نام موت ہے، اجل کی کہتے ہیں۔ یہ اعلان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ہر دوا اور ہر دا پیدا کی اور نازل کی، ہر دوا نازل کی ہے، ہر مرض کے لیے، گھبراؤ نہیں، نازل کیا، لیکن اس کو ظاہر کون کرے گا؟ تم ظاہر کرو۔ اللہ نے نازل کیا اور ظاہر کرے گا کون؟ اس کا بندہ عقل سے کام لے گا، علم حاصل کرے گا، دریافت کرے گا، تحقیق کرے گا، پھر جو اللہ نے ہر شفا اتاری ہے اس کو ابھارے گا، نمایاں کرتے ہیں۔ نباتات میں یہ شفا ہے، جمادات میں یہ شفا ہے۔ شفا کس میں نہیں ہے؟ پانی میں شفا ہے، مٹی میں شفا ہے۔ آج تو جدید یورپ کی طب نے ثابت کر دیا پانی خود مستقل شفا ہے، مٹی شفا ہے۔ اور پھر یہ جو گھاس پھوس، وہ تو یونان ثابت کر چکا کہ اس گھاس پھوس میں کتنی شفا ہے، کتنی جڑی بوٹیاں ہیں، وہ کام تو یونان کر چکا 700 برس پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اشارہ کیا ہر بیماری کی دوا اللہ نے اتاری ہے۔ اے انسانوں، اب وہ جو عقل تمہیں اللہ نے دی ہے دریافت کرو، تحقیق کرو۔ مثلا سمندر کے سفر کے لیے قرآن کریم نے کہا سورہ بنی اسرائیل، ربکم الذی یجزی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ بنی اسرائیل، ارے تمہارا رب وہ ہے جس نے سمندر میں تمہاری کشتیاں تیرائیں۔ اور کیوں تیرائیں؟ کیوں تمہیں سمندر میں تیرایا؟ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس سمندر کے اندر جو اللہ کا فضل، اللہ کی نعمت، اللہ کا انعام ہے وہ تلاش کرو، نکال کر سیب میں سے موتی نکال کر لاؤ، موگا نکال کر لاؤ، ہزاروں قسم کی ریل مچھلی نکال کر لاؤ۔ یہ ہے سمندر، جو مشکل کام تھا اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور خشکی میں رات دن آدمی دوڑ رہا ہے، جگہوں پر سفر کر رہا ہے، پہاڑوں پر چل رہا ہے، تلاش کرو کہاں کہاں اللہ نے شفا اتاری ہے، نکال کر دکھاؤ، یہ تمہارا فرض ہے۔ یہ اعلان کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگ گئی قوم جو ترقی طب یونانی میں بقراط سقراط نے کی تھی، 400-500 برس نہیں گزرے تھے اس امت پر کہ اسی امت میں شیخ ابو علی سینا پیدا ہوئے۔ شیخ الرئیس 500 صدی ہجری ہے شیخ الرئیس کی، جس شیخ الرئیس نے اطباء یونان کی تحقیقات کو مات کر دیا۔ شیخ الرئیس وہ خدمت کی، طب کی، نظریاتی طور پر بھی، عملاً بھی شیخ الرئیس کہہ رہا ہے۔ شیخ الرئیس قانون شیخ، فلاں شیخ، فلاں شیخ، شیخ الرئیس 500 برس گزرے کل اس امت پر کہ حکمائے یونان کی جگہ پور کر دی رسول اکرم کی غلاموں، کل 500 برس۔ شیخ الرئیس 500 صدی ہجری کا زمانہ ہو گیا۔ اب جس اللہ کے پیغمبر نے
دوا و مرض کے لیے اللہ کا وہ قانون بیان کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دواؤں کی تعریف بھی کی ہے. یہاں آ کر معاملہ پیچیدہ ہو گیا، جس کو ہم طب نبوی کہتے ہیں. وہ طب نبوی جو بازاروں میں بکتی ہے، اس میں تو مشکل سے 5% حدیثیں صحیح ہیں، باقی سب موضوع اور لغو ہے. بھر دیے لوگوں نے موضوع، لیکن اگر صحیح حدیث کو رکھیں آپ سامنے، جس کو صاحب مشکات نے کتاب الطب میں نقل کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دواؤں کی جنرل تعریف کی. آپ نے تعریف کی ہے کلونجی کی، حبۃ السودا. آپ نے تعریف کی ہے سنا کی، جو اسہال کے کام آتی. سنا مشہور دوا ہے، اور اتنا زور دے کر تعریف کی ہے حضور نے کہ ہر مرض کی دوا سنا اور کلونجی کے اندر موجود ہے، سوائے بڑھاپے. یہ حضور نے تعریف کی. اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی عود ہندی اور زیتون دوا پیدا ہوتا ہے. عود ہندی اگر جس سے اگربتی بنتی ہے، وہ ہندوستان سے عرب جاتا ہے. عود ہندی کی تعریف کی ہے رسول اکرم نے کہ اللہ تعالیٰ نے عود اور زیت میں 7 امراض کی شفا رکھی. بہت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمى من فی جہنم، بھئی جو بخار ہے نا یہ جہنم کا بھبکا ہے. ابردوا الماء، اس کو اگر بجھانا اور ٹھنڈا کرنا ہو تو ٹھنڈے پانی سے غسل کراؤ. بخاری آدمی ہے یہ دوائیں. سوال پیدا ہوا، کیا حضور اکرم نے یہ ساری دوائیں بحیثیت پیغمبر کے بیان کی تھی؟ بحیثیت پیغمبر کے وہ اعلان تو ٹھیک ہے آپ، اور یہ جو جزوی دواؤں کی تعریف کر رہے ہیں حضور، یہ بھی بحیثیت پیغمبر کے ہیں کیا؟ اگر بحیثیت پیغمبر کے ہیں تو معاملہ الجھ جاتا ہے. بخار کا علاج، عرب کے بخار کا علاج کھائیے، ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا ہے. اور ہمارے بخاری پر اگر پانی ڈال دو تو سرسام ہو جائے گا، نمونیا ہو جائے گا. بخار میں ٹھنڈے پانی کا غسل ہمارے بخاری کو، وہ عرب کا بخاری تھا. اب حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں یہ طے کیا، تحقیق کی کہ جتنی دواؤں کی تعریف حضور میں ہے وہ آپ کا تجربہ ہے، بحیثیت نبی کے نہیں، بحیثیت عرب کے تجربہ. سب دوائیں تعریف تجربہ کی. عرب بڑے قوی الہیکل ہوتے تو وہ سنا پھانک لیا کرتے تھے، پیٹ ہلکا سہگا پیخانہ آیا ٹھیک ہوگا، کھا گئے سنا، پی گئے گھول کے سنا. ان کے میوے تھے خولات کے تھے، وہ ان کے میوے فولاد کے تھے، وہ کلونجی ہاتھ لیا کرتے تھے. زمزم لیا، یہ پانی لیا اور کلونجی رکھ چکا، شفا ہو گئی. شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حضور کے تجربات تھے. بحیثیت طبیب کے حضور نے ان دواؤں کی تعریف نہیں کی ہے. یہ فرق کیوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو طبیب بنا کر نہیں بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. رسول اور نبی الگ ہے، طبیب الگ ہے. طبیب نہیں تھے آپ طبیب جسمانی نہیں تھے، یوں کہیے طبیب روحانی تھے، طبیب جسمانی نہیں تھے. یہ دواؤں کی تعریف صرف تجربہ ہے، اور وہ بھی عرب کے لیے، ہمارے لیے. ہاں اچھا،
بہت غور کیا میں نے جب میں اس کو دیکھ رہا تھا طب نبوی، کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دواؤں کی کرونجی اور یہ تعریف کبھی کسی مریض پر اس کو استعمال کرایا؟ کوئی بات نہیں. صرف اردو کی کتابیں پڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنا مشکل ہے. قرآن تو اپنی جگہ ہے، ایک ایک حدیث کا مفہوم واضح کرنے کے لیے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، حاشیے لکھے ہیں. مذاق نہیں کہ اس حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے، کیا موقع ہے، کیا محل ہے. صرف اردو ترجمہ کسی حدیث کا پڑھ کر اس کا مفہوم بیان کریں آپ. لوگوں نے طب نبوی کی وہ کتابیں رکھ چھوڑی ہیں. میاں حضور نے کلونجی کی بہت تعریف کی ہے، بھائی کلونجی بھاگ لو. ابھی یہ مشورہ دے رہا ہے امام مسجد کا مولانا صاحب، میں کلونجی کی بڑی تعریف کر رہے، کلونجی پھانکا کرو. اس کے لیے جاری رہی. اگر کلونجی کا استعمال خود رسول اکرم نے نہیں کرایا، صرف تعریف کیے، تو مجھے اگر آپ کو کہا آپ نے تعریف کی دواؤں کی، اور مطلب کیا ہے کہ جو اہل علم ہیں، اہل فن ہیں، انتہائی کلونجی کہاں استعمال ہوتی ہے وہ بتائیے. سنا کیا استعمال کا طریقہ کیا ہے وہ طبیب بتائے گا. حضور طبیب نہیں تھے. عرب میں جن دواؤں کی تعریف تھی وہ آپ نے بیان کر دی. اب یہ کام حکما اور اطباء کا ہے کہ وہ اس کو دیکھے. اب میں نے غور کیا، ایک واقعہ ایسا آیا عجیب و غریب، سنا بھی ہوگا آپ نے، کہ شہد کی تعریف قرآن میں کی ہے. یہ شفاء للناس، لوگوں اس میں بڑی شفا ہے لوگوں کے لیے. شہد کی تعریف قرآن کر رہا ہے کہ اس میں شفا. یہاں بھی قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص ہر مرض میں شہد پینا شروع کر دے، یہ نہیں ہے. شہد میں شفا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کن موقعوں پر اس کا استعمال ہے، اس کو اصحاب فن بتائے. قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ شہد میں شفا ہے، لوگوں پینی شروع کر دو شہد، ہر مرض میں شہد پیو کھاؤ، نہیں کہہ رہا. ایک اصولاً تعریف کر رہا ہے اور اس کا تعلق اہل فن سے ہے نا. اب حضور کی زندگی کا واقعہ سننے، قرآن تعریف کر رہا ہے شہد کی، اور وہ اللہ کے رسول ہیں. ایک شخص آ کر کہتا ہے حضور میرے بھائی کو اسہال ہو رہے ہیں، 10 سال. فرمایا شہد استعمال کراؤ. اللہ اکبر. پھر آیا دروازہ حضور اور بڑھ گئے اسہال، سرکار اور 10 سال ہیں. کہا پھر استعمال کراؤ. اب دوسری دفعہ ہو گئی. پھر بھاگا ہوا آیا حضور مر جائے گا وہ تو، حضور مر جائے گا وہ تو ڈھیر ہوگی. کہا شہد استعمال کراؤ. پھر استعمال کراؤ. اور اب فرمایا صدق اللہ وکذب فطن اخیک، اے آنے والے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، میرا اللہ سچا ہے. شہد استعمال کرا. 3 دفعہ کے بعد اس کو سکون. اب یہاں دیکھیے آپ محدثین کا کمال. حدیث رسول ہو یا رسول اکرم کی زندگی کا کوئی واقعہ ہو، اردو کتابوں سے سمجھ میں نہیں آ سکتا. محدثین کرتے ہیں مسئلہ حل.
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہے، دیکھا نہیں اس کو آپ نے؟ ایک آنے والا کہہ رہا ہے حضور 10 تارے کا شہد دے آؤ، یہ کیا طریقہ ہے وہ علاج کا؟ شہد دے آؤ، بس دیکھتے ہو کہ کیا ہے، اس کی نبض دیکھو، اس کا پیٹ دیکھو، اس سے پوچھو کہ بھائی کیا ہو گیا ہے تیرے بابا، کچھ تو کرو خدا کے لیے۔ مریض سامنے نہیں کہ شہد دے لاؤ۔ محدثین تو جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، لیکن واللہ اعلم بالصواب میں عرض کروں آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت زندگی میں پہلا واقعہ ہے کہ براہ راست ایک مریض کا علاج کر رہے ہیں آپ، پہلا واقعہ کسی مریض کا علاج نہیں کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے میں طبیب روحانی ہوں، طبیب جسمانی نہیں ہوں، میرا یہ مشن نہیں۔ تعریف جو قوم نے تعریف دواؤں کی تھی وہ کر دی، آپ نے کرو دی ہے جی بلا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی تعریف پر بھروسہ کر کے کیا شہد دلا، جب وہ آ کر گئے حضور 10 بڑھ گئے، وہی اللہ کی تعریف کا بھروسہ اور یقین وہ کہلوائے وہی دلاؤ، وہی دلاؤ، یقین۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے نبی کے یقین کی لاج رکھی، یہ ہوا ہے۔ ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بلغمی تھا، بلغم تھا اس کے جسم میں، بلغم نکلتا رہا دستوں کے ذریعے، جب سارا بلغم نکل گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ارے بلغم دیکھا کب ہے آپ نے اس کو؟ کوئی نبض دیکھی حضور نے کہ بلغم کا یہ بلغمی دست تھے؟ یہ جواب نہیں ہے، جواب وہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے دیکھا کہ میرے نبی نے میری تعریف پر اتنا بھروسہ کر کے ایک مریض کو بتا دیا، دلاؤ اس کی علاج۔ اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس کا عالم اسباب سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر عالم اسباب پر بحث کریں گے آپ تو بہت مشکل ہے۔ کبھی علاج بتانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے، پہلے دیکھے کیا ہے، کیوں ہے، تب بتائیں۔ اللہ نے لاج رکھی، حضور کا معجزہ ہے۔ ایک واقعہ ہے علاج کرانے کا اور کوئی دوسرا واقعہ۔ دواؤں کی تعریف کی ہے، اب دواؤں کی تعریف کی ہے، طبیب نہیں تھے آپ، اسی لیے نا۔ ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے، میں طبیب روحانی ہوں، طبیب جسمانی نہیں، سمجھیں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں کسان نہیں ہوں زراعت کرنے والا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں کھجوریں بونے والا باغبان نہیں ہوں، اللہ کا پیغمبر۔ پیغمبر کے کام وہی ہے کہ اللہ کے بندوں کی ہدایت کرے، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو کپڑے پہنانے سکھائے، یوں پہنو، تہمت پہنو، بیامہ پہنو، اور اس طرح وہ حضور چلے جا رہے تھے۔ دیکھا کہ مدینے میں باغ والا اپنے باغ کی کھجوروں کے نر و مادہ کی جفتی کرا رہا ہے، نر و مادہ کی جفتی، اس کو عربی میں تعبیر نخل کہتے ہیں۔ ان کے ہاں تصور تھا، ہوتا ہے کہ ایک نر کھجور ہے اور اس کو پہچانتے تھے، نر و مادہ۔ نر کھجور کے پھول لے کر وہ مادہ کھجور کے اندر ڈالا کرتے، اور ان کا تصور یہ تھا کہ یہ عمل نر و مادہ کی جفتی ہے، پھل خوب آیا کرتا۔ اب حضور وہاں پہنچ گئے کہ کیا ہو رہا ہے یہ؟
ابھی کہا حضور تعبیر نخل ہو رہی ہے، نر و مادہ کے درمیان جفتی کرا رہے ہیں ہم۔ پاگل ہو گئے۔ ارے جفتی تو جانداروں میں ہوتی ہے، درختوں میں بھی ہوتی ہے، کیا فضول بات کر رہے ہیں؟ میں کہا حضور اچھا تو آئندہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے آئندہ وہ عمل نہیں کیا تعبیر نخل کا، نر کا پھول لے کر مادین میں ڈالنا، وہ نہیں کیا، پھل نہیں آئے، بہت نقصان ہے مدینہ والے، بہت کم آئے۔ یہ سب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نقصان ہو گیا۔ کیا ہے؟ کیا حضور نے اس کو ٹوکا تھا؟ ہم نے نہیں کیا وہ عمل؟ حضور ہمارے وقت جوالے نکلے، بہت کم پھل ہوا ہے۔ اچھا اب حضور کو احساس ہو، میں باغبان بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں نبی ہوں۔ وہ باغبان والے اپنی باغبانی کر رہے تھے، میں نے دخل کیوں دیا؟ سمجھو اس بات۔ اس موقع پر یہ الفاظ فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما انا بشر مثلکم اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوه واذا امرتکم بشیء من رأیی فانما انا بشر وانتم اعلم بامور دنیا۔ دیکھو بھائی، آئندہ کے لیے ایک بات سن لو، میں تم جیسا بشر ہوں۔ اگر میں دین کے معاملے میں کوئی بات بتاؤں، دین کا مسئلہ، تو لے لو، میں نبی ہوں، میرا حکم اللہ کا حکم۔ اور جب میں اپنی ذاتی رائے تم کو دوں تو میں تم جیسا ایک بشر ہوں، رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہے۔ دیکھا، یہ ہے ایک پیغمبر کی شان۔ فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، پورے دنیا کا علم تم زیادہ رکھتے ہو مجھ سے، تم زیادہ رکھتے ہو امور دنیا کا علم۔ ایک باغبان باغبانی کا علم مجھ سے زیادہ رکھتا ہے، ایک کسان زراعت کا علم میں کسان کا ہوں نہیں۔ اسی طرح ایک طبیب جو اس علم کا جاننے والا ہے، مجھ سے زیادہ طب کا علم رکھتا ہے۔ جب امور دنیا کے بارے میں تمہیں کوئی بات بتاؤں تو میری ذاتی رائے ہے، وہ ذاتی رائے بحیثیت نبی کے حکم نہیں ہے میرا۔ صاف کر دیا مسئلے کو کہ جتنی دواؤں کی طب نبوی میں حضور تعریف کر رہے ہیں، وہ حضور کا تجربہ ہے، حکم نہیں ہے۔ بحیثیت پیغمبر کے آپ نے ان دواؤں کی تعریف، یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ وہ جو طب نبوی پر کتابیں چھاپی ہیں، جو دوسری قوموں کے عقل مند ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ہم وہاں یہ صاف نہیں کرتے کہ یہ ساری تعریفیں حضور اکرم کی یہ تجربہ تھا آپ کا اس دور کے لیے، کلی قانون نہیں ہے کہ سنا ہر پیٹ کے مرض کا علاج ہے اور کلونی پھانکتے رہو ہر مرض کا علاج ہے۔ اب آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بیتی، آپ مرض الوفات میں گرفتار ہوئے، اور جو آپ کا مرض الوفات تھا اس میں دو تکلیفیں آپ کو لاحق ہوئی، ایک بخار کی شدت اور ایک بار بار خوف پکڑتے تھے۔ یہ مرض الوفات کی کیفیت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخار کا تو وہی علاج کیا جو عرب کے بخار کا تھا، جب بخار نے شدت اختیار کی فرمایا مجھے پانی کر دو۔ صحابہ کرام مشقیں لاتے رہے، مشکیزیں لاتے رہے، اور 7 مشکیزیں حضور نے اپنے اوپر ڈلوائیں، بخار کیا۔
جو زندگی کا آخری بخار تھا، مرض الوفات 7 میں، اور آپ کو اس سے سکون حاصل، کیونکہ آپ کا بخار عرب کا بخار تھا، آپ خود عرب تھے۔ اب وہ جو کوک پکڑتے تھے آپ، گھر والوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کرتے کوک کیا یہ پکڑتے ہیں، کیا تکلیف ہے، اس کا علاج کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کی بے چینی ہم سے دیکھی نہیں جا رہی، ہم اس کا علاج کریں؟ فرمایا میرے اس مرض کا کوئی علاج نہیں، منع کر دیا، اور اس لیے منع کیا آپ کہ آپ نے محسوس کر لیا تھا کہ اس مرض میں یہ بندہ اپنے اللہ سے ملے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، علاج بیکار ہے، زندگی کا آخری مرض ہے، یہ ملاقات کا مرض ہے۔ ازواج مطہرات یہ سمجھی کہ عام طور پر جو بیمار دوا سے کراہت کرتا ہے نا، یہ حضور کی کراہت ویسی، حضور بیمار ہیں، ہم کہتے ہیں حضور علاج کر دیں، آپ رہتے ہیں، ہر مریض کہتا ہے نہیں، حضور نہ منع اسی اندر سے، یہ قیاس کیا ہوا۔ ازواج مطہرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عورتوں کو ایک نصیحت کر چکے تھے، یہ نصیحت کر چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں بچوں کے گلے کی تکلیف میں گلا یوں دبایا کرتی، عرب کی عورتیں، یہاں بھی رواج ہے، اگر بچوں کے گلے آ جاتے، غدود پھول جاتے تو یوں دباتے ہے، اندر بھی دباتے، علاج ہے یہاں ہوتا۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ تنکے سے کوزہ اٹھاتے ہیں، تنکا یوں گول کر لیا، یہاں کتھا لگا کر رہا ہے وہ۔ عرب کی عورت بھی جب بچوں کے گلے میں تکلیف ہوتی تو گلے دباتی، اندر باہر۔ حضور نے کہا اے خواتین، تم بچوں کا گلا دبا کر بچوں کو خامخواہ تکلیف دیتی، آئندہ ایسا نہ کیا۔ عود ہندی یعنی اگر کو زیتون میں ملا کر وہ بچوں کو استعمال کرا، یہ آپ نے ان عورتوں کو ایک واضح نصیحت۔ اگر تکلیف حلق کی ہو تو ناک میں ٹپکایا کرو، اگر کو زیتون کے تیل میں حل کرو اور ناک میں قطعے ٹپکاؤ، اگر یہ، اور اگر ذات الجنب ہو، پسلی کا درد ہو تو حلق میں ٹپکاؤ، اس کو لذوذ کہتے ہیں، صوت اور لذوذ۔ یہ نسخہ حضور اکرم خواتین کو بتا چکے ہیں۔ وہ ازواج مطہرات کے لیے تھا کہ سرکار فرما چکے ہیں کہ اگر کسی کو پہلو کا درد ہو، پسلیوں کا درد ہو، تو عود ہندی اور زیت اس کو حلق میں ٹپکایا کرو، پلایا کرو، ٹپکایا کرو۔ انہوں نے وہی عمل کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دیکھیے سرکار منع کر رہے ہیں میرا علاج نہ کرنا، وہ ہمدردی میں علاج کر بیٹھی، اور وہ عود ہندی اور اس کو ملا کر حضور کے حلق میں ٹپکا، کیونکہ حضور بار بار بے ہوشی تاری ہو رہی تھی، بخار کی شدت، بار بار غنود بھی آپ کو کری۔ جب حضور ہوش میں آئے تو آپ نے محسوس کیا یہ گلے میں کیا ہے مزہ، کہیں کیا کیا تم؟ یا نبی اللہ، بار بار حضور کوک پکڑ رہے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہم نے دوا استعمال کرائی ہے،
کبھی نے منع کر دیا؟ اچھا کہا وہ تیار کرو وہ دوا جو انہوں نے میرے حلق میں ٹپکائی ہے اور تمام گھر والوں کے حلق میں ٹپکائی۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نفلی روزے سے تھی، آپ نے ان کا روزہ توڑ دیا کہ تمام بیویوں کے گلے میں وہی دوا ڈالو حلق میں جو انہوں نے میرے گلے میں۔ اب فقہا کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عمل کرایا، فقہا نے اس سے مسئلہ استنباط کیا۔ فقہا کا کام تو مسئلے کا استنباط ہے۔ صوفیہ کرام نے اپنا تصوف کا نقطہ ایجاد کیا، نکالا اس۔ فقہا کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ عطائی علاج کرنے والوں کی یہ سزا ہے۔ نبی کا عمل قانون، ہر عمل قانون میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے قصاص لیا۔ جو عمل انہوں نے میرے لیے کیا ہے بغیر میری اجازت کے، وہ ان سب کے ساتھ کیا جائے، سب کو وہ دوا پلائی گئی۔ ام میمونہ کا روزہ توڑ دیا۔ یہ فقہا نے مسئلہ نکالا۔ صوفیہ حضرات کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو بے ادبی ازواج مطہرات سے ہوئی تھی حضور کی حکم عدولی کی، آپ نے اس بے ادبی کی سزا یہی دلوا دی تاکہ قیامت کے دن محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے بات پرس نہ کرے کہ تم نے میرے نبی کا حکم نہیں مانا، یہی انتقام لے کر برابر کر دو، برابر کر دو۔ یہ ابن لوگوں نے شریعت حقہ کو بالکل مذاق سمجھ رکھا۔ شریعت فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ جو شخص صاحب فن ہو قدیم ہو اور وہ عطائی طور پر کسی مریض کو دوا استعمال کرائے، فرض کر لو آرام بھی ہو جائے تب بھی اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ مستوجب سزا ہے، کیوں؟ اس کا یہ کام نہیں۔ جو صاحب فن نہیں، صاحب علم نہیں، اس کا علم نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے یہ کر لو، یہ کھائے لو، یہ پی لو، یہ پہن لو، فرض کر لو کہ آرام ہو گیا، فرض کر لو کہ آرام نہ ہو۔ باہر صورت شریعت کہتی ہے اس کو سزا دو۔ جو عطائی معالج بن کے بیٹھ گئے، دو چار اردو کی کتابیں رکھی اور یہ معالج ہیں، یہ طبیب ہیں، تم یہ پھانک لو اور تم یہ لگا لو اور تم وہ لگا لو، یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ آج ہی نہیں ہے، آج کا قانون نہیں ہے کہ قانون پوچھ رہا ہے لاؤ سند دکھاؤ کیا ہے، کہاں پڑا ہے؟ یہ شریعت کا قانون ہے۔ کیوں کہ لوگوں کی جان سے کھیلنے کا مطلب ہے۔ شریعت غیر مستند انسانوں کو اللہ کی مخلوق کی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی۔ دکھاؤ کہاں پڑا ہے تم نے، نہیں ہے بتاؤ۔ تو کہا اگر دین کی طرف آئے آپ عطائی علاج میں، تو ایک بہترین مثال میں آپ کو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بانی برتن مانجا کرتی تھی، بانی حضرت امام گھر پر موجود نہیں۔ ایک سائل آیا
کہا کہاں ہے حضرت؟ تو باندی نے کہا کیا کام ہے؟ کہا ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے، امام ہے نہیں۔ کہا تو آیا ہے پریشان ہو کر، کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ پوچھنا ہے کہ جسم پر جب نجاست لگ جائے تو وہ کب پاک ہوتا ہے، یہ پوچھنا ہے مطلب۔ آخر حضرت امام کے ہاتھ کی باندھی تھی، تو غیر فقیر کی باندھی تھی، اس نے قیاس سے کام لیا، قیاس سے کام لیا، مسئلہ نہیں معلوم تھا اسے، قیاس سے کام لیا۔ کہنے لگی دیکھو جب میں برتن مانجتی ہوں تو جب برتن میں سے رگڑ کی آواز آ جاتی ہے تو برتن صاف ہو جاتا ہے، لہذا جب تم جسم دھو نجاست سے جب آواز آنے لگے تو وہ پاک ہو جائے۔ دیکھا کتنا صحیح مسئلہ بیان کیا ہے۔ آدمی پانی ڈالتا ہے گندے جسم پر، آتی ہی نہیں کر رہا کی آواز، جسم صاف ہو گیا کھرکھرانے لگتا ہے۔ جب برتن صاف ہو جاتا ہے چکنائی وغیرہ سے تو وہ کھراٹ کی آواز آتی ہے۔ جب تیرا جسم پاک ہو جائے گا جب اس میں سے آواز ہے۔ باندی نے حق ادا کر دیا، امام کی باندی ہونے کہا، لیکن شامت آ گئی، امام آ گئے اور خوش ہو کر کہنے لگی حضرت ایک سائل آیا تھا، میں نے اس کو مسئلہ بتایا ہے۔ ارے کہا کیا بتایا ہے؟ کیا بتایا ہے؟ ارے کہا حضور کیا بتایا ہے؟ یہ بتایا ہے کہ جسم پاک ہو جاتا ہے جب جسم میں سے آواز آنے لگے۔ کہاں تجھے کہاں سے کہا؟ کہاں سے کہا؟ کہا حضور کہاں سے کہا؟ برتن رات دن مانگتی ہوں، وہاں سے کہا کہ مسئلہ صحیح بتایا، قیاس تیرا صحیح ہے، لیکن تجھے حق نہیں۔ شاگردوں کو بلایا، بلا کر کہا کہ اس کے درے مارو، درے مارو۔ کہا سمجھ رہی ہے تجھے اس بات کی سزا دے رہا ہوں کہ مسئلہ بتانے کا کام عالم کا ہے، اجتہاد کرنے کا کام فقیہ کا ہے۔ ذرا اجتہاد تو صحیح تھا لیکن کیوں تو جاہل، اس کی سردی ہے۔ اور فقہا کہتے ہیں کہ ایک عالم اور فقیہ اگر کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک اجتہاد کرنے کا، کوشش کرنے کا، غور کرتا ہے وہ اصول پر، احادیث پر، پھر اس میں سے مسائل نکالتا ہے، اور ایک اگر یہ کہ اس کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے، اور اگر کسی مجتہد کا اجتہاد غلط ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر عطا کرتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ، غلطی تو ہوتی ہے، ہر کام کرنے والے سے غلطی بھی ہوتی ہے، صحیح کام بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے عطائی علاج، عطائی علاج۔ اب یہاں عالم یہ ہے جس سے آپ بات کریں وہ طبیب ہے، جس سے بات کریں آنکھیں آ رہی ہیں، ارے میاں تم برم بن لو، ارے میاں گلاب جان لو، ارے میاں تم یہ کام کر لو، ارے میاں تم وہ کام۔ ہر شخص طبیب ہے، پاگل ہو گیا ہے مریض، کس کا علاج کرے؟ میں کھانسی ہو رہی ہے تمہیں؟ ہاں کھانسی ہو رہی ہے، میاں وہ گولیاں کھا لو، میاں میں نے وہ کھائی تھی، میاں وہ ٹیبلٹ کھا لو، میاں وہ کھا لو۔ ہر شخص علاج بتا رہا ہے، یہ سب نہ چاہیے۔ علاج بتانا اس کا کام ہے جو طبیب۔ اگر بغیر طبیب کے قیاس سے، قیافے سے وہ علاج کر سکتا تھا تو اس کا زیادہ حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا اس نے۔ شہد کا علاج کیا تو میں نے آپ کو بتایا وہ معجزہ تھا، ورنہ کام بگڑ گیا تھا اس کا۔ اگر اللہ نبی کی لاج نہ رکھے تو کام بگڑ گیا تو ہنستے ہنستے مر جاتا ہو۔ سہیلی سال ہو رہا ہے کہ شہد پیو، کیا 10 سال ہے کہ شہد پیو؟
اللہ نے راضی وہ سمجھتے کیونکہ معاملہ نبی کا یہ بات جسمانی امراض کے سلسلے میں ایک بات میں آخر میں اور عرض کر دوں. جسمانی امراض کے معاملے میں بہت عام مسئلہ ہے کہ امراض میں چھوٹ کیا ہے. جسمانی امراض کی بحث پوری ہو جانی چاہیے. چھوٹ کیا ہے؟ بعض امراض کو متعدی مانتے ہیں اطباء، جدید اطباء بھی، قدیم اطباء بھی. تو آیا اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا کہنے اللہ کا دین اس قدر مکمل ہے، اللہ کا دین اور محمد الرسول اللہ کا اسوہ حسنہ اس قدر مکمل ہے ہر پہلو سے. ایک اصول آپ نے بیان فرمایا، حدیث میں آتا ہے لا عدوى ولا طیرہ. امراض کا متعدی ہونا کوئی حقیقت نہیں. لا عدوى اور ولا طیرہ اور بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں. دونوں بے بنیاد باتیں. یہ یہ تو گویا ارشاد عالی ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو عمل ملتے ہیں. اصول تو یہ آ گیا لا عدوى، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، نفی کر دیا. لا طیرہ بدشگونی والا مسئلہ. دو واقعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واقعہ آیا سرکار کی زندگی میں، وہ الفاظ سناؤں میں آپ کو کہ ایک وفد آیا اور اس وفد میں ایک کوڑی تھا جزامی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اس جزانی کو دیکھا اور فارسل الیہ النبی، ایک صاحب کو بھیجا اور کہا جا کر اس سے کہو انا قد بایانا کا فرجے، او بھائی جب بیعت کر لیا ہم نے، تم گھر جاؤ. اس کو اس کا موقع نہیں دیا کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر حضور کی بیعت کر لیا. انا بایانا، جاؤ بھائی جاؤ، ہم نے بیعت کر لیا، تمہیں جاؤ. ایک واقعہ جس کو صاحب مشکات نے نقل کیا. دوسرا واقعہ سنیے. حضور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اخذ بید مجذوب، ایک کوڑی آیا حضور کے پاس. کوڑی آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوڑی کا ہاتھ پکڑا، اس مظلوم کا ہاتھ پکڑا اور مظلوم کا ہاتھ پکڑ کر فوضع ماء فی القصا، اور وہ جو پیالہ کھانے کا رکھا تھا اس میں زبردستی ڈالا. ہاتھ میں ہاتھ اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر پیالے میں دونوں اپنا اور دونوں ہاتھ ڈال دیے اور دونوں ہاتھ ڈال کر کہا کل ثقتم باللہ، ہاں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. آپ نے بھی تناول فرمایا، اس مظلوم کوئی نے بھی تناول کیا. دو واقعے مختلف. اب محدثین کرام تدویق دیتے ہیں، کہتے ہیں دراصل دو طرح کے ذہن ہیں اللہ کی مخلوق. اسی طرح مسلمانوں میں ہے. ایک مسلمان ہے، اس کے ایمان اعلیٰ درجے کا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیسی چوٹ کیسا مرض، وہ ہمیشہ تقدیر الہی کو دیکھتا ہے. اس کے لیے وہی عمل بہتر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اس کوڑی کا ہاتھ پکڑ کر پیالے میں ڈالا اور کہا ہاں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ڈر نہیں.
اور حضور نے بھی کھایا. یہ اس کے لیے ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، یقین مضبوط ہو، جس کے دل میں وہم راہ نہ پا سکے، کچھ بھی ہو جائے راہ نہ پا سکے. فرض کر لو ایک کوڑی کے ساتھ بیٹھ کر ایک شخص کھا رہا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے، اور اس کے بعد اسے کوڑ ہو جائے، لیکن اب بھی اس کے ایمان میں ذل اللہ ہے. یہی گئے اللہ کی طرف سے، یہ نہ گئے کہ چھوت لگ گئی. ایک اس درجے کا مومن، اور ایک اس درجے کا مومن ہے کہ جس پر رحم حملہ کر سکتا، اس کا ایمان و یقین اتنا مضبوط نہیں. ہر شخص کا ایمان اتنا مضبوط نہیں. آپ نے اس کمزور خیال والے مسلمان سے کہا بھیا تو احتیاط کیجو، تو نہ آنے دیجو کوڑی کو اپنے قریب. اگر وہ آ گیا اور خدا نہ خاصہ لگ گئی تھی، اللہ کی تقدیر ہے کہ تیرے کوڑ ہونی تھی، تو یہی کہے گا اس کی کوڑ لگ گئی، چھوٹ لگ گئی، یہ کہے گا. اگر اتنا ایمان مضبوط ہو کہ کچھ بھی ہو جائے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے اللہ کی تقدیر سے موت آئے گی، طاعون بھی لکھے گا. اگر اتنا ایمان مضبوط ہو سبحان اللہ تو پھر وہ عمل ہے. تو بھیا اگر کمزور ہو، دل کمزور، خیال کمزور، تو بہتر یہی ہے کہ احتیاط کرو. یہ دونوں نصیحتیں چھوت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دل کٹور ہو، اگر دل میں ذرا کمزوری ہے تو احتیاط کرو بھائی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا مضبوط بنایا، کیسی چھوٹ اور کیسا. چنانچہ ایک اعرابی آیا کیا حضور، میرے اونٹ تو ہرن کی طرح صحرا میں پھرتے تھے. ہرن کی طرح، زبا کہتے ہیں ہرن کی طرح حضور چونکیاں مارتے تھے. حضور ایک کھجلی زدہ خارج زدہ اونٹ آ گیا، میرے سارے اونٹوں کو کھجلی ہو گئی. اچھا کہا تیرے اونٹ تو ہرن کی طرح پلان سے لگاتے تھے، ایک کھجلی والے اونٹ نے سارے کھجلی. فرمایا اس پہلے کو کھجلی کیسے لگی تھی؟ تو جو کھجلی والا آیا اسے کھجلی کہاں سے لگی تھی؟ اور اگر اسے کسی کی کھجلی لگی تھی تو اسے کھجلی کس کی لگی تھی؟ اب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر پیچھے لمبا کیا تو عاجز آئیے کہاں یار سو اللہ کی طرف. ارے پہلے کو بھی کھجلی لگی ہے، کہاں سے لگی ہے؟ یہ کھجلی آسمان سے برس رہی ہے. کھجلی اللہ کا مرض ہے، اللہ نے دے دیا. کہا پہلے تو کہاں سے آئی تھی؟ یہ بتا. یوں کہہ رہا ہے کہ ہائے میرے اونٹوں کو کھجلی لگ گئی. تو اس کا تعلق یقین اور ایمان. اللہ تعالی ہمیں ایمان و یقین پر قائم رکھے. مسئلہ چونکہ ان آیات سے متعلق اور ہے، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل بھی تفسیر ہوگی. اگر آپ کو زحمت نہ ہو آنی، کل تشریف لائیے آپ. کل تشریف لائیے آپ. اس لیے کہ ایک ہے امراض جسمانی، اس کی بحث دیکھیے آپ نے. ایک ہے امراض ذہنی امراض. ذہنی امراض کا مسئلہ ہے اس امت کے لیے بڑا تکڑا، بہت خوف. اور ایک امراض روحانی ہے. امراض روحانی کا علاج تو حضرات انبیاء کے پاس ہے، مقبول بحث نہیں. اور امراض روحانی سے مراد شک ہے، بے یقینی ہے، طمع ہے، اخلاقی کمزوریاں، یہ ہیں روحانی امراض. روحانی امراض کا علاج شریعت ہے، میں کوئی بحث نہیں. مشکل یہ ہے کہ ذہنی امراض تو روحانی امراض کہہ رہی ہے یہ قوم. کیا مزے کی بات. ہر تعویذ گندے والا روحانی طبیب بنا بیٹھا ہے.
کسی عامل، کسی گندے بات کو روحانی طبیب کہنا بدترین گناہ ہے۔ روحانی طبیب صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، وہ روحانی امراض کا علاج کرنے آتے ہیں، نماز سے علاج کرتے ہیں، کلمے سے علاج کرتے ہیں، رونے سے علاج کرتے ہیں، وہ ہے روحانی امراض۔ اور جن امراض کو یہ گندا فروش روحانی امراض کہہ رہا ہے وہ روحانی امراض نہیں ہے، وہ ذہنی امراض ہے۔ انشاءاللہ کل تشریف لائیں گے تو ذرا کیسٹ نمبر 10 بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوع طب نبوی، جسمانی امراض اور اسلام۔ طب نبوی کی کتابوں میں مبالغہ آرائی پہلی قسط، آڈیو سی ڈی وی سی ڈی محمد صادق، فون نمبر 9899 63 47 68۔ آرٹسٹ ڈاکٹر عقیل احمد۔